बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मार्च है और दिन है बुध का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब से जुड़े 6 मामलात थे, 6 मामलात की समाअत थी। आज का दिन बल्कि अब तो हर दूसरा तीसरा दिन बड़ा अहम होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ से जुड़े बहुत से मामलात जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब कोई मामला जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिसाइड करते हैं तो फिर वो इंट्रा कोर्ट अपील में 2 और जजेस के बाद जाता है तो बिल्कुल फैसला बदल जाता है। और जब कोई फैसला एक जज कर देता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आमिर फारूक साहब के अलावा, तो फिर उसकी इंट्रा कोर्ट अपील आती है जिसमें आमिर फारूक साहब जरूर बैठे होते हैं। तो बहरहाल वो काफ़ी तवालत इख्तियार कर जाते हैं इमरान खान साहब से जुड़े हुए मामलात। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहले तो जो मामला टेकअप हुआ वो टेकअप हुआ जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, मजलिस वातुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं। उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त ली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त के बावजूद सुप्रिटेंडेंट जेल ने उनकी मुलाकात नहीं करवाई इमरान खान साहब से। उस पर उन्होंने जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त यहाँ पे दायर की, उसके ऊपर जो है वो नोटिस हुए हैं। उसको भी अब आइंदा दिनों में समाअत उसकी की जाएगी। लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा अहम मामला थे वो थे डिवीजन बेंच के अंदर। पहला जो केस जो टेकअप हुआ वो हुआ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के बेंच में। और मामला यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस सरदार एजाज इसाक खान साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो हैं, उन्होंने ऑर्डर्स दिए इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए। और कंसेंट ऑर्डर्स थे, जिसमें कंसेंट ऑर्डर्स थे जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं उन्होंने इत्तफाक किया कि बिल्कुल जेल रूल्स इजाज़त देते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। और सारा कुछ होने के बाद 10-12 दिन गुजरने के बावजूद जब कंप्लाइंस रिपोर्ट भी कंप्लाइंस रिपोर्ट आप कह लें, या उन्होंने एक उसमें कहा अदालत को कि जी बिल्कुल हम एक कमिटमेंट की कि हम बिल्कुल इस पर अमल करेंगे आपके ऑर्डर्स के ऊपर, उसके बावजूद उन ऑर्डर्स को इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज कर दिया गया है, ये कहकर के उन जजेस के ऑर्डर्स गलत हैं। और ख़ास तौर पे सरदार एजाज इसाक खान साहब का ऑर्डर, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब से जब वकला मिलने जाएंगे वो स्टेशनरी लेके जाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहते हैं, उनको स्कैन नहीं किया जाएगा। और जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो उस वक्त इमरान खान साहब और उस मुलाकात जो वकला की होगी उसमें कोई और जेल इंतजामिया का नहीं बैठेगा उस ऑर्डर को। और फिर इस बात पर भी बड़ा एतराज़ था कि इमरान खान साहब को उसमें लिखा गया ऑर्डर में कि वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। इस बात पर भी एतराज़ किया गया था। इस पे जब आज ये आया मामला तो इस पे फैसला महफूज हो गया है। लेकिन इस पे भी जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें लग नहीं रहा कि कोई खातिर खा रिलीफ हुकूमत को, इस्लामाबाद इंतज़ामिया को जो है वो मिलेगा। ये तो मुझे नहीं पता कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कब तक ये केसेस करते रहेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि जो सरकार वकील कर रही है इमरान खान के ख़िलाफ़, जो इमरान खान को शिकस्त देने के लिए, तो जिन वकीलों को किया जा रहा है वो वकील ज़रूर 2024 के अंदर अंदर अरबपति तो आराम से बन जाएंगे। 8-10 बड़े वकील जो है वो अरबपति ज़रूर बन जाएंगे, जितने प्राइवेट वकला की सरकार जो है वो खिदमात मुख्तलिफ केसेस में ले रही है। उसके बाद एक और बड़ा अहम मामला था, वो था, आपको मुसलसल हम अपडेट करते रहे, जिसमें जो डीसी इस्लामाबाद हैं इरफान नवाज मेमन, एसएसपी ऑपरेशंस और एसएचओ जिनको सजाएं दी थी 1 मार्च को जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, उस पर इंटर कोर्ट अपील दायर की गई थी। सेम डे इंटर कोर्ट अपील दायर हुई थी। फिर वो सोमवार के लिए जस्टिस यानी जब 1 को ये फैसला आया था तो 4 मार्च को समाअत के लिए इसको मुकर्रर किया गया था तारिक महमूद जहांगीरी साहब और आमिर फारूक साहब के बेंच में। लेकिन उस दिन कॉलेज मनसूख हो गई थी। फिर 5 मार्च को समाअत हुई। 5 मार्च को जब समाअत हुई तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच से अलग हो गए, बेंच टूट गया। फिर ये मामला आ गया 7 मार्च तक। फिर आमिर फारूक साहब ने कहा था कि हम 7 मार्च को सुनेंगे, बेंच नहीं बन सका था। बड़ा तफसीली एक ट्वीट किया था हमारे दोस्त एहतशाम नसीर कैनी साहब ने, उन्होंने सारा वो बताया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट मामला है और क्यों बेंच नहीं बन रहा। और ये वो फैसला है बाबर सत्तार साहब का जिसकी पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इम्प्लीकेशंस हैं। पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी परेशान है कि हमें तो ये कहा गया था कि जनाब आप डट जाओ, लड़ जाओ, गैर आईनी काम करो, गैर कानूनी काम करो, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ करो, जो लुट मचानी है मचाओ, तुम्हें पाकिस्तान की कोई अदालत नहीं पूछ सकती। ये क्या हुआ है कि हमें तो एक जज ने जो है वो 6 माह के लिए सज़ा सुना दी है और फिर तलवार लटक रही है कि 30 मार्च तक अगर ये फैसला मुअत्तल नहीं होता तो फिर 30 मार्च को डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को गिरफ्तार करके हथकड़ियाँ लगा के और उसको अडयाला जेल जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। तो इसलिए खासी परेशानी थी। खैर, कल बेंच बना। आज 13 मार्च को इसकी समाअत हुई और 2 जज थे, आमिर फारूक साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। और वकला को बड़ा तजस्सुस था, इस्लामाबाद के वकला को बहुत तजस्सुस था कि आमिर फारूक साहब के साथ दूसरा जज कौन बैठेगा जो डीसी इस्लामाबाद को एक ऐसे फैसले में रिलीफ देगा
جو فیصلہ ایک ایسا تاریخی فیصلہ ہے بابر ستار صاحب کا، جس کی ہر آئین اور قانون کی پاسداری رکھنے والا یا آئین اور قانون کو ماننے والا ہر شخص اس فیصلے کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اس فیصلے کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو خیر بڑا حیران کن تھا کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، اب یہ تھا کہ میاں گل صاحب کیا کریں گے۔ تو آج خیر یہ ہوا ہے کہ آج ایک تو جو رضوان عباسی صاحب ہیں وہ جس طرح سے آئے، انہیں یہ لگا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بس فیصلہ تو ہو گیا ہے، ریلیف مل جائے گا، لیکن آج ان کو ریلیف نہیں ملا۔ آج فوری طور پہ فیصلہ معطل کرنے کی استدعا مسترد ہو گئی ہے، آئندہ ہفتے کے لیے نوٹسز ہو گئے ہیں، اب اگلے ہفتے پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج 13 گزر گئی ہے، اگر یہ 18 19 20 کو جا کے لگتا ہے، جب بھی لگتا ہے تو بڑا ضروری ہے اس فیصلے کا معطل ہونا۔ حکومت اس کو ہر صورت میں معطل کروانا چاہتی ہے، کیونکہ اگر یہ فیصلہ معطل نہیں ہوتا تو 30 مارچ کو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ عرفان، نواز، میمن، SSP آپریشنز اور SHO تینوں کو گرفتار کر کے اور جو اڈیالہ جیل جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ آئی تھنک SSP آپریشنز کا نام ملک جمیل ظفر ہے شاید، بہرحال میں نام ان کا مس کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد یہ والا ہو گیا، اب آ گیا ایک اور معاملہ، وہ تھا عمران خان صاحب سے ملاقات والا۔ اچھا، ایک طرف عمران خان صاحب کی اوپر سائفر کیس اور توشہ خانے کی اپیلیں سماعت ہو رہی تھی ان کی عامر فاروق صاحب اور میاں گل صاحب کے پاس، نیچے جو کورٹ روم ہے ارباب محمد طاہر صاحب کا، وہاں پر شیر افضل مروہ صاحب دلائل دے رہے تھے، جو کل ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے پنجاب حکومت کے جو محکمہ داخلہ ہے ان کی جانب سے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب سمیت تمام قیدیوں کے ساتھ 2 ہفتے کے لیے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا ہے ان کی طرف سے، PTI کی جانب سے۔ شیر افضل مروہ صاحب نے دلائل دیے، شیر افضل مروہ صاحب نے بتایا کہ کیوں انہوں نے سارا وہ بتایا شیر افضل مروہ صاحب نے کہ وہ جو جھوٹا ایک دعویٰ کیا گیا کہ جناب کو افغانستان سے دہشت گرد ہیں، وہ پکڑے گئے ہیں۔ اچھا، وہ دہشت گرد جس طرح سے ان کو پولیس لے کر آ رہی تھی بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے عزت اور احترام کے ساتھ، تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بڑے خاص مہمان آئے ہیں، جن بڑے خاص مہمانوں کو بڑی عزت اور احترام سے لے جایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آپ نے اساتور کو دیکھا، جب لایا جا رہا تھا کس طرح سے اس کو جو ہے اس کا سر نیچے کر کے اور اس کو ایک طرح سے دھکے دے کے اور اس کو لایا جا رہا تھا۔ دوسری طرف افغانستان سے وہ جو دہشت گرد آئے ہوئے تھے بقول پولیس کے، ان کے ساتھ جو رویہ تھا تو بڑا فرق تھا۔ اساتور کے ساتھ جو تضحیک آمیز رویہ تھا اور جو دہشت گردوں کو پروٹوکول تھا، بڑا فرق تھا۔ خیر، اس میں اب یہ ہوا ہے کہ بڑی تفصیلی دلائل دیے شیر افضل مروہ صاحب نے، اور شیر افضل مروہ صاحب دلائل دے رہے تھے روسٹم پہ، جو شرر افریدی صاحب، ثناء اللہ مسیح خیل صاحب موجود تھے، اور PTI کے بہت سے MNAs اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی آئے ہوئے تھے، شیخ وقاص اکرم صاحب آئے ہوئے تھے، اویس جکھڑ لیا سے جو MNA ہیں، نوجوان MNA وہ آئے ہوئے تھے، جو وہ تھے چھجڑا صاحب جو کوٹدو سے MNA ہیں، شبیر قریشی صاحب سے اگلے حلقے سے وہ آئے ہوئے تھے، بہت سے تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں، شاندانہ گلزار صاحب آئی ہوئی تھی، سمابی طاہر صاحب آئی ہوئی تھی، اور بہت سے نام میں مس کروں گا کیونکہ آج بہت سے PTI کے سینیٹرز اور PTI کے جو MNAs MPAs اور جو فارم 45 کے MNAs MPAs ہیں وہ آئے ہوئے تھے۔ اور آج شوکت بسرا صاحب کی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ کلامی بھی ہوئی، وہ اس کیس میں ملاقاتوں والے میں، کیونکہ انہوں نے شوکت بسرا صاحب نے جب جا کے کہا عامر فاروق صاحب کو کہ ہمارے بہت سے سینیٹرز اراکین اسمبلی آئے ہوئے ہیں، ان کو آنے نہیں دیا جا رہا، یہ معاملہ انہوں نے اٹھایا، تو اس پہ خاصی گرما گرمی ہوئی۔ اور شوکت بسرا صاحب جو ہیں ان کو نہ عامر فاروق صاحب سننا چاہتے ہیں، نہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سننا چاہتے ہیں، تو بڑی ان کی سرزنش جو ہے وہ کی جاتی ہے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ باز نہیں آتے، وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر جگہ میں نے جا کے عمران خان کی بات کرنی ہے اور تحریک انصاف کی بات ضرور کرنی ہے، اپنا مقدمہ ضرور پیش کرنا ہے۔ اور آج تو خیر وہ اراکین اسمبلی جو آئے ہوئے تھے، جس طرح سے ان کے ساتھ تضحیک کی جا رہی تھی، اس پہ انہوں نے معاملہ اٹھایا۔ اس کے بعد آ جائیں جناب آخری معاملہ اور بہت اہم معاملہ، وہ جس میں استدعا جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے، اور وہ ہے سائفر کیس میں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سائفر کیس میں جب پہلے دن یہ معاملہ سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا، اس دن بتایا گیا کہ پروسیکیوٹرز نہیں لگے، پھر اگلی ڈیٹ ہوئی، اس ڈیٹ پر دلائل دیے 1 گھنٹے کے سلمان صفدر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اگلی سماعت پہ دلائل مکمل کر لیں گے۔ اگلی سماعت پہ پروسیکیوشن نے اعتراض اٹھا دیا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو اپیل کا رائٹ ہی نہیں ہے تو اپیل نہیں ہو سکتی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ اپیل نہ ہو، ان کو ریٹ جوریسڈکشن میں سن لیں، کیونکہ ریٹ میں ایک جج سنتا ہے، پھر عامر فاروق صاحب سنتے، اور اپیل 2 ججز سنتے ہیں۔ تو پروسیکیوشن کی کوشش یہ تھی، جسٹس ریٹائرڈ حامد علی شاہ صاحب، ان کو بھی پرائیویٹ وکیل ہیں اور ان کو انگیج کیا گیا ہے ایز اے اسپیشل پروسیکیوٹر FIA کی جانب سے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ اس کے اوپر پھر انہوں نے دلائل دیے تھے۔ آج سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیے۔ اب عامر فاروق صاحب یہ کہتے ہوئے اٹھے ہیں کہ ہم سوموار کو اپیلوں کو میرٹ پر سنیں گے۔ اسے
جو ہماری ویسے تو انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ ان کی حکومت کی استدعا جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے، اور استدعا اس طرح سے مسترد ہوئی ہے کہ اب مین اپیلیں جو ہیں وہ سنی جائیں گی میرٹ پر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب کی عدالت کے حوالے سے ہمارے جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کا ایکسپیرینس کوئی اچھا نہیں ہے اس حوالے سے، کیونکہ جب عامر فاروق صاحب کچھ کہہ کے اٹھتے ہیں تو بعد میں جب ریٹرن چیز آتی ہے تو وہ بہت مختلف ہوتی ہے. لیکن کیونکہ اس میں ساتھ میاں گلستان اور انگریز صاحب بیٹھے ہیں تو شاید اس طرح سے چینجنگ نہ ہو سکے، کیونکہ عامر فاروق صاحب نے ایک بار سائفر کیس میں جب عمران خان صاحب کا نیچے توشہ خانہ کیس میں انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا کہ یہ ناقابل سماعت ہے اور وہ ساری جو پروسیڈنگ نیچے قلعدم کر دیں، تو اس پہ وہ پورے دلائل ہوئے. عامر فاروق صاحب نے کہا کہ الاؤڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی درخواست تھی، درخواست میں جو پریئر تھی وہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہے، اس کو الاؤ کر دیا گیا ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے وہ معاملہ ریمانڈ بیک کیا تھا. جج کیا نام تھا یار ان کا، ہمایوں دلاور صاحب، بڑے مشہور معروف. تو ہمایوں دلاور صاحب کے پاس انہوں نے دوبارہ بھیج دیا تھا عامر فاروق صاحب نے. ایک اور بھی اس طرح کا معاملہ ہے کہ عامر فاروق صاحب جب کہتے ہیں تو ہمارے کورٹ رپورٹر ذرا محتاط ہوتے ہیں کہ جب تک ریٹرن چیز نہ آ جائے تب تک ہم نے یہ چیز نہیں چلانی، کیونکہ کورٹ میں کچھ اور اناؤنس ہوتا ہے، بعد میں اس میں کچھ اور ہوتا ہے. تو ہمارے کورٹ رپورٹرز جو ہیں وہ بہت محتاط ہیں. لیکن میں جو ہمارے دوست ہیں ویسے انہوں نے ظاہر ہے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس کیے سب نے، حسین چودھری صاحب ہوں، ثاقب بشیر صاحب ہوں، احتشام صاحب ہوں یا اسد ملک صاحب ہوں. اسد ملک صاحب نے تو اس پہ ویلاگ بھی کیا ہے. اور لیکن ٹی وی چینلز کے اوپر ذرا وہ محتاط ہوتے ہیں خبر چلاتے ہوئے کہ ظاہر ہے پھر وہ ایک ایشو ہو جاتا ہے کہ عامر فاروق صاحب جو بھی کہتے ہیں جب تک وہ ریٹرن نہ آ جائے تب تک اعتبار نہیں کرتے. بلکہ آج وہ ایک اور ہمارے دوست نے وہی اسی فیصلے کا بتایا کہ جب گوہر صاحب جو ہیں وہ کھڑے تھے روشنا پر، جب عامر فاروق صاحب نے الاؤڈ کہا کہ آپ کی درخواست قبول کر دی گئی ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے توشہ خانہ والے کیس میں، تو باہر نکل کے گوہر صاحب نے عمران خان صاحب کو فون کیا. اس وقت عمران خان ظاہر ہے قید نہیں تھے، باہر تھے. تو انہوں نے کہا جی بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے اور کمال فیصلہ ہوا ہے اور ساری تہس نہس ہو گیا، سارا کچھ توشہ خانہ کیس ختم ہو گیا ہے، ہماری درخواست الاؤ ہو گئی ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ایزی ہو جائیں، یہ عامر فاروق صاحب ہیں، جب تک آپ ریٹرن لے نہ لیں تب تک یہ بات نہ کریں. اور پھر عمران خان صاحب درست ثابت ہوئے اور عامر فاروق صاحب کا جو ریٹرن آرڈر آیا اس میں انہوں نے ریمانڈ بیک کیا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ تیزی سے جو سارا پروسیس چلا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کہ اس سے ہی ہوا تھا، اس کے ساتھ ملا کے سارا کچھ ہوا تھا جو جج ہمایوں دلاور صاحب نے کیا تھا. تو آج کا جو ایک فیصلہ محفوظ ہو گیا، جو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے جو آرڈرز ہیں ان کو انٹر کورٹ اپیل، اس میں بھی نظر نہیں آتا کہ کوئی ریلیف ان کو ملے. دوسرا ڈی سی کو فوری طور پہ ریلیف نہیں ملا، وہ اگلے ہفتے کے لیے معاملہ چلا گیا ہے. اہم ترین معاملہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی کے لیے جو آرڈر ہے اس کو جو چیلنج کیا گیا ہے اس پہ کل 11 بجے سماعت ہوگی. سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلایا گیا ہے اور ان کو طلب کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو یہ ہے سائفر، اس میں اب کہا گیا ہے کہ مین اپیلیں سوار سے سنی جائیں گی. تو یہ جناب ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو پروسیڈنگ اور صورتحال. اور دیکھتے ہیں بہرحال باقی پولیٹیکل اس کے بعد بات کریں گے کہ پولیٹیکلی کیا چل رہا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.